ناظرین کرام، موسیٰ سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 25 جنوری سن 2021 ہے۔ میں گزشتہ ایک سیگمنٹ سے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، جس میں نے بتایا تھا کہ ہم نے تجویز پیش کی تھی جب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف نواب احمد خان کے قتل کا مقدمہ لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا، تو جناب تاج محمد لنگا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل کمیٹی کے رکن تھے، لیکن بعد میں پھر انہوں نے، کیونکہ بھٹو صاحب نے انہیں کے دور میں وہ وکٹمائز ہوئے، یعنی ان سے بہت جونیئرز کو بہت اہم عہدے دیے گئے، منسٹریاں دی گئیں، لیکن بیرسٹر تاج لنگا جنہوں نے لودھرا میں بہت زبردست کام کیا تھا، وہ حلقہ ان سے بعد میں آنے والے نواب صادق حسین قریشی کے جاگیردار ساتھیوں کو دے دیا گیا تھا، جبکہ تاج صاحب نے اس میں بہت کام کیا تھا اور انہیں وہاڑی بھیج دیا گیا تھا دولتانہ کے مقابلے میں۔ اور ذوالفقار علی بھٹو ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق، کیونکہ وہ دولتانہ کو چاہتے تھے کہ وہ کامیاب ہو جائیں، تو بھٹو صاحب نے وہاں ٹور بھی نہیں کیا، ورنہ دولتانہ کو شکست ہوتی اور بیرسٹر تاج محمد لنگا کامیاب ہو جاتے۔ تو تاج محمد لنگا، خورشید حسن میر اور ہم نے، جس میں احمد رضا قصوری بھی شامل تھے پارٹی بنانے والوں میں، لیکن پھر بعد میں یہ پارٹی جو بنائی گئی تھی سپلٹ ہو کر، یہ الیکشن 1977 کے بعد، تو اس پارٹی میں بنانے والوں میں احمد صاحبزادہ احمد رضا قصوری بھی شامل تھے، بہت ایکٹیو تھے۔ تو اور یہ مرکز جو تھا وہ رحمان بلڈنگ، ریگل چوک، تاج محمد لنگا، بیرسٹر تاج محمد لنگا کا آفس ہی بنا ہوا تھا۔ تو احمد رضا قصوری خواہش مند تھے کہ انہیں یہ جو نئی پارٹی بن رہی ہے اس کا سربراہ بنا دیا جائے، لیکن پارٹی کے دوستوں نے فیصلہ کیا وہ سربراہ خورشید حسن میر صاحب کو بنا دیا تھا۔ تو اس طرح احمد رضا قصوری صاحب جو تھے وہ پھر نئی پارٹی جس میں وہ بنانے والوں میں شامل تھے، پھر وہ اس سے ودرا ہو گئے تھے پاکستان عوامی جمہوری پارٹی کے نام سے۔ یہ جو عمران خان کی پارٹی ہے پی ٹی آئی، اس کا فلیگ جو تھا یہی فلیگ جو تھا یہ پاکستان عوامی جمہوری پارٹی کا تھا، تو وہ پھر انہوں نے اپنا لیا، وہ پارٹی جو تھی وہ معدوم ہو گئی۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا گزشتہ ویڈیو میں کہ تاج محمد لنگا صاحب کی سربراہی میں میں اور ملک مرتضیٰ کھر، جو کھر صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، اور زمان جعفری اور میں، ہم چاروں جو تھے وہ احمد رضا قصوری کے ہاں گئے اور ہم نے انہیں ایک مشورہ دیا تھا کہ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو، یہ تو رضا قصوری سے ہم نے بات کی تھی کہ دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ وہ نیچے سازشیں ہوئی ہیں اور اس سازش میں تمہارا والد صاحب جو ہے نواب احمد خان، ان کو وہ قتل ہو گئے، اس میں بھٹو کا تو کوئی قصور نہیں تھا، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ اگر قصور اس کا ہوتا تو پھر آپ دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کیوں جوائن کرتے؟ پھر آپ نے ٹکٹ بھی وہ کیا تھا۔ اب ہم نے کہا کہ ہم سب وکٹمائزڈ ہیں، بھٹو صاحب نے ہم بائیں بازو کے سب لوگوں کو نظر انداز کیا ہے، تو ہمارے دکھ تو سانجے ہیں، لیکن پاکستان اور عالم اسلام کو بھٹو کی ضرورت ہے۔ تو قصوری صاحب، اگر آپ احمد رضا قصوری جو تھے وہ بھٹو کے خلاف ایف آئی آر کے مدعی تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ اگر آپ ہائی کورٹ میں یہ موقف اختیار کریں، کیونکہ یہ اسلام کے نام پر حکمرانی کو آگے چلا رہے ہیں اور اسلام میں یہ بات موجود ہے کہ اگر مدعی معاف کر دے قتل کے کیس کو تو وہ قاتل کو معاف کر دے تو اسے بری کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ یہ موقف اختیار کریں
اور اس میں پھر یہ لاجک بھی بتائی کہ ذوالفقار علی بھٹو اگر رہا ہو گیا اور اس کے بعد دوبارہ پاور میں آیا تو تمہیں پارٹنر بنائے گا، تمہیں لائن شیئر دے گا۔ میں نے کہا اب تمہیں نظر انداز نہیں کر سکے گا۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ اگر اسے پھر بھی وہ کسی اور کیس میں لٹکا دیتے ہیں، کیونکہ پھر تو یہ بڑی امبیرسنگ پوزیشن ہو جائے گی کہ لوگوں کو کیا بتائے گا جنرل ضیاء الحق۔ تو اس حوالے سے اور ہائی کورٹ کیسے فیصلہ کر سکے گی، تو اس میں یہ موقف کہ اگر پھر بھی وہ ذوالفقار علی بھٹو کو کسی اور مقدمے میں لٹکاتے ہیں تو پھر بھٹو کی رہائی کے لیے موومنٹ تم چلانا، احمد رضا قصوری اس موومنٹ کو چلائے، اور اس میں اگر اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ سندھ کے اور پنجاب کے اور دوسرے چھوٹے صوبوں کے عوام جو ہیں وہ قریب آ جائیں گے، ان میں مغایرت نہیں ہوگی۔ یہ ہماری لاجک تھی جو کہ مجھے موقع ملا تھا یہ بات کرنے کا، اور یہ تجویز بھی میں نے پیش کی تھی اپنے ان تینوں ساتھیوں میں، جس میں ہمارے سربراہ جناب بیرسٹر تاج محمد لگا بھی تھے۔ تو اس میں ہم نے انہیں بتایا تھا لاجیکلی کہ اگر بھٹو جو ہے پھر بھی وہ لٹکا دیتے ہیں اور آپ تحریک چلاتے ہیں پھر بھٹو کی رہائی کی، پھر بھٹو کو اگر وہ لٹکاتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں پھر بھی آپ عوام کی اس موومنٹ کو چلاتے ہیں تو آپ ہیرو بن جائیں گے پاکستان کے، اور بھٹو کے سیاسی جانشین بن جائیں گے۔ تو اب میں جو میں نے آج اس کے وہ تھم نیل پہ لگایا ہے وہ یہ کہ یہ ہر حکومت میں ہر اس میں ایسی بات ہوتی ہے کہ کچھ حامی قوتیں بھی ہوتی ہیں، گروپنگ ہوتی ہے، کچھ بچانا چاہتے ہیں، کچھ مارنا چاہتے ہیں۔ تو یہ قوتیں جو تھیں وہ ضیاء الحق کی حکومت میں بھی موجود تھیں، اور سامراجی قوت جسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں، تو امریکہ کی بھی ایسی قوتیں حصوں میں تقسیم تھیں کہ بھٹو کو مارا جائے یا اس کے بغیر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو، جیسا کہ ضیاء الحق نے بھی کہا تھا کہ اگر مارنا ہوتا تو میں پہلے ہی دن مارشل لا لگاتے ہوئے مار سکتا تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ضیاء الحق کو یہ پیچھے سے آرڈر نہیں ملا تھا۔ وہ جو اصل حکمران قوت ہے، سامراج کی طرف میرا اشارہ ہے، جو کہ جس سے ویل کنیکٹڈ تھے ضیاء الحق، تو اسے صرف اتنا ہی ملا تھا کہ آپ نے اسے گرفتار کر کے اپنی تحویل میں لینا ہے۔ چنانچہ اسے انتظامی تحویل میں لیا گیا تھا، اور بھٹو صاحب کو جو ہے وہ مری میں گورنر ہاؤس میں وہاں پہ منتقل کر دیا گیا تھا، جہاں پر پھر ضیاء الحق نے بھی ملاقات کی تھی۔ تو اس کے بعد پھر ضیاء الحق کو یہی ان ماسٹر قوتوں نے، جو ضیاء الحق جن کا اعلی کار تھا، انہوں نے ہی ضیاء الحق سے پہلے دن یہ سپیچ کروائی تھی کہ 90 دن کے اندر اندر کانسٹیٹیوشن کی ریمیڈی کو پورا کرتے ہوئے میں الیکشن کرواؤں گا، اور میں تو ایک ریفری ہوں۔ لیکن جب ذوالفقار علی بھٹو اور دوسرے اپوزیشن کے لوگوں کو چھوڑا گیا تو پھر ذوالفقار علی بھٹو کی جو زبردست عوامی مقبولیت سامنے آئی، تو پھر سامراجی قوتوں کو یہ یقین ہو گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو سیاسی شکست نہیں دی جا سکتی، اور اگر اسے الیکشن کروایا گیا تو بھٹو جو ہے سویپ کرے گا، اور پھر اگر اس کو اقتدار منتقل نہ کیا گیا تو وہ پھر کلاس وار کروا دے گا، تو اس سے پورا نظام خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو اس حوالے سے پھر یہ مقدمہ قتل جو ہے احمد رضا قصوری کے والد کا بنایا گیا تھا۔ تو ناظرین اکرام، اب کویسچن یہ ہوتا ہے بحیثیت سیاسی کارکن کے، اس وقت بھی میرے ذہن میں یہ بات تھی، اور آج بھی اس پر میں آپ کو صرف اس لیے یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ ہم سب سیاسی لوگ ہیں، سیاست کار ہیں، آپ لوگ اہل علم میں سے بھی ہیں جو میری ویڈیو یہ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو میں اس سے کہ حکومت کے اندر جو قوت موجود تھی ضیاء الحق کی ٹیم کے اندر، جو بھٹو کو بچانا چاہتی تھی، اگرچہ وہ بہت کمزور تھی، اس لیے وہ کمزور تھی تو اسی لیے ذوالفقار علی بھٹو کو پھر پھانسی لگا دیا گیا۔ اگر وہ طاقتور ہوتی تو پھانسی نہیں لگوائی جائے، لیکن اس سے ایسا ضرور ہوتا ہے کہ اگر یہ احمد رضا قصوری جو ہے یہ موومنٹ چلاتے ذوالفقار علی بھٹو کی رہائی کی، تو اور یہ بیان دینے کے بعد، تو یقیناً وہ قوت جو ضیاء الحق کے اندر موجود تھی لیکن ویکسٹ تھی، تو وہ بہت سٹرونگ ہو جاتی۔ تو اس حوالے سے یہی بات، یہی کیفیت جو ہے وہ سامراجی قوتوں کی بھی
ہو سکتی تھی کہ سامراجی قوت جو ہے وہ اس میں بھی ڈویژن ہو سکتی ہے، تو اس میں بھی ایک خیال یہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ سیاسی شکست دلوا دی جائے، اسی لیے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ الٹتے ہی قتل نہیں کروایا تھا بلکہ بچایا تھا۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پی این اے سے سیاسی شکست دلوائی جا سکتی ہے، لیکن جب رہا ہونے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو میدان میں آیا تو پھر انہیں یقین ہو گیا کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کے امکانات موجود تھے کہ وہ تمام قوتیں پھر اس موومنٹ کو سپورٹ کرتی، احمد رضا قصوری کو، اور پھر وہ قوتیں سامراجی قوتیں بھی یہ سمجھ لیتی کہ چلیں ذوالفقار علی بھٹو کو اگر انہوں نے اسیسینیٹ ہی کرنا تھا، انتقام کا نشانہ ہی بنانا تھا، تو ان کے پاس پھر ان کے ڈھب کا ایک اور مہرہ جو تھا وہ احمد رضا قصوری اسے وہ کام میں لا سکتے تھے، جو ذوالفقار علی بھٹو کے نام پر جو ہے وہ ایک کہ میں یہ قتل کا انتقام لوں گا، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے کی طرح کے سلوگنز کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا جا سکتا تھا۔ تو میرے اس میں انالیسز میں یہ بات موجود تھی کہ جو ہی یہ احمد رضا قصوری یہ ایڈاپٹ کرے گا، یہ اسے ہماری پرپوزل کو تسلیم کر کے آگے بڑھے گا، تو پھر وہ قوتیں جو ہیں وہ اس کی پشت پر آ جائیں گی، اور اس طرح وہ جو ہے وہ آئندہ جو گیم ہے وہ سامراجی قوتیں جو ہے وہ، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ احمد رضا قصوری جو ہے وہ ان کا بہترین سامراجی قوتوں کا جو ہے وہ ایک مہرہ ثابت ہوتا۔ تو اس حوالے سے یہ باتیں تاریخ میں ایسی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں، اور تو جو گیمز ہوتی ہیں یعنی دشمن کے جو ایکشنز ہیں اس کو خود کیش کروایا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ چانس موجود تھا، تو میں نے آج کی ویڈیو کو اس طرح کمپلیٹ کیا ہے آپ لوگوں کے غور و فکر کے لیے، میں اسے اس لیے کہ ہم لوگ سیاسی ہم سوچنا شروع کریں گے۔ اصل میں بات تو یہ ہے کہ آج کے حالات کو بھی ہم نے منطبق کرنا ہے، تو اس کے بارے میں بھی میں گاہے گاہے اپنے خیالات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو اس حوالے سے میں پھر ایک اور واقعہ بھی اب بیان کروں گا، اس سے جو کہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے، کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو اور دوسرے سیاسی اپوزیشن کے پی این اے کے لوگوں کو جو رہا کیا گیا تھا اور 90 دن کا ضیاء الحق نے اعلان کیا تھا، پھر وہ بعد میں ودرا کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ضیاء الحق نے خود ودرا نہیں کیا، وہ ان قوتوں نے ودرا کروایا، ورنہ ضیاء الحق تو بڑا پکا مومن آدمی تھا، وہ تو قرآن مجید کی آیات پڑھ کر اس نے قوم سے 90 دن کا وعدہ کیا تھا کہ میں 90 دن کے اندر الیکشن کرواؤں گا۔ اس سے جو اس کا بٹریل ہے، بٹریل وہ اصل میں وہ ان سامراجی قوتوں کے احکامات کا نتیجہ ہے کہ وہ بٹرے کر کے اس نے پھر وہ طویل عرصہ جو ہے وہ مارشل لا کے ذریعے اس نے حکمرانی کی، حکومت کو چلایا اور سامراجی ضرورتوں کو پورا کرتا رہا۔ تو ناظرین کرام، اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت ابھی تک جو ہے وہ سوشل میڈیا پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایجنسیاں بھی کرواتی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مختلف فورسز بھی کرواتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ عمران خان صاحب کی بھی ایک ٹیم ہے جو کہ سوشل میڈیا کی ٹیم ہے، اور باقی تمام دائیں بازو کی لوگوں نے سوشل میڈیا کی ٹیمیں بنا رکھی ہیں، پیسہ ان کے پاس بہت بے تحاشا ہے۔ پیسے کے بارے میں تو اب آپ سن لیں، جو کس طرح لوٹ مار کی جاتی رہی ہے، آپ کے سامنے ساری داستانیں آ رہی ہیں، تو یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کس طرح لوٹا گیا، ریکو ڈیک کو کیسے لوٹا گیا، اور اس کے بعد پھر بیسٹ شیٹ کے بارے میں یہ آپ کے سامنے کس طرح کے معاملات آئے کہ کس طرح یہ ایگریمنٹس کرتے رہے۔ تو ناظرین کرام، میں تو ایک اس میں بھی تو اس حوالے سے میں کہ لوگوں میں ایک سوچنے کے عمل کو جو ہے وہ تیز کیا جانا چاہیے، اور اس میں ہمیں یہ تمام سیاسی لوگوں کو یہ معاملات، کیونکہ کل کو پھر ایسے ہی واقعات ہو سکتے ہیں کہ ہمیں بہت سے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ایک سرائکی میں لفظ کہا جاتا ہے کہ مقصوم، ورنہ احمد رضا قصوری تو اس کے بارے میں اس نے رضامندی کا اظہار کر دیا تھا کہ میں ٹھیک ہے کہ یہ بات ہائی کورٹ میں یہ موقف اختیار کر لوں گا کہ ذوالفقار علی بھٹو میرے والد کا قاتل نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو عالم اسلام اور پاکستان کے لیے میں اسے معاف کرتا ہوں۔ تو یہ بات تو، لیکن انہوں نے پھر اسے مشروط کر دیا تھا کہ بیگم صاحبہ میرے پاس آ جائے۔ جب بیگم صاحبہ کو یہ بات پہنچائی گئی کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے، اس میں احمد رضا
कसूरी ने ये शर्त रख दी है, तो इस पर बेगम नुसरत भुट्टो साहबा बहुत दूरंदेश खातून थी। तो वो उन्होंने फिर ये कहा कि मेरे जाने को जो है वो उसकी अहमियत बढ़ जाएगी, और उस अहमियत को वो एक्सप्लॉइट करेगा, वो फ़ौजियों को बताएगा, साम्राज्य कवतों को बताएगा कि, और आवाम को बताएगा कि देखो नुसरत भुट्टो जो है वो मेरे घर चल कर आई थी अपने कातिल खामद को बचाने के लिए। तो बेगम साहबा का कहना ये था कि पहले अहमद रज़ा कसूरी ये ऐलान कर दे, हाई कोर्ट में मौक़िफ़ पेश कर दे, और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करने जाऊंगी। जबकि अहमद रज़ा कसूरी का कहना ये था कि नहीं, पहले आए और सिर्फ आ जाए और कुछ ना कहे, और मैं कहूँगा कि मेरी बहन मेरे पास आ गई है। और हम पंजाबियों का ये वो होता है, असूल होता है कि जब कोई घर चल कर आ जाए तो फिर उसकी ऑनर की जाती है, मैं ऑनर करता हूँ। तो ये तो हमारे साथ वादा किया था अहमद रज़ा कसूरी ने। तो काश अहमद रज़ा कसूरी जो है वो अपने मामू के मेजर जनरल शेर अली ख़ान, जो कि ज़हन व फ़िक्र के हवाले से फ़िक्र मौदूदी से वाबस्ता था और भुट्टो साहब का बहुत जानी दुश्मन था, और फ़ौजियों का उस वक़्त ज़ियाउल हक़ की टीम का बहुत आलाकार था। ये मेजर जनरल शेर अली ख़ान वही है जो कि जनरल आगा याहिया ख़ान, जो चीफ़ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और सदर पाकिस्तान थे, उनका ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था। तो ये और इसी के ज़रिए से फिर बाद में हमारी मालूमात में आया कि ये वाक़या जो है ये पता भी चल गया। शायद बहुत मुमकिन है कि हमारी ये प्रपोज़ल को जो है वो अहमद रज़ा कसूरी ने आगे पास ऑन किया हो। तो फिर हमारी मालूमात के मुताबिक ये है कि नवाब रज़ा शेर अली ख़ान ने जो थी वो लॉबी जो थी अहमद रज़ा कसूरी के गिर्द वो मज़ीद तंग कर दी थी, और उसको ये सोचने का मौका नहीं मिला। और एक बहुत बड़ा तारीख़ साज मौका जो है वो पाकिस्तान का अजीम लीडर बनने के हवाले से जो तारीख़ ने पुकार कर दिया था, अहमद रज़ा कसूरी को ज़ाया कर बैठा। और उसके बाद आज जो है वो आपके सामने है कि अहमद रज़ा कसूरी साहब की क्या पोजीशन है। वैसे नाज़रीन इकराम, मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ साल पहले जब मुशर्रफ अभी बाहर नहीं गए थे, तो मुशर्रफ ने भी एक पार्टी अपनी बनाई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम से, और अहमद रज़ा कसूरी को उसका सीनियर नायब सदर रखा गया है। तो मेरे पास शकील आए थे जो कि जनूबी पंजाब के शकील कुरैश था, वो बहावलपुर से ही उनका ताल्लुक़ है, वो मुलाकात के लिए मेरे पास आए। तो वो सराइकी पंजाब ये तीनों डिस्ट्रिक्ट के जो था वो उसके वो ऑर्गेनाइज़र अपना उस पार्टी के। तो उन्होंने मुझसे टेलीफोन पर बात करवाई अहमद रज़ा कसूरी का। मेरे पास तो नंबर था नहीं, तो उन्होंने वो मिलाकर मुझे कहा कि आप बात करें। तो ये बात मैंने फिर अहमद रज़ा कसूरी को याद दिलाई। मैंने कहा आपको याद है ये बात, हमने ये बात आपसे की थी कि आप ऐसा करें, कि अगर आप ऐसा कर लेते तो आज आपकी पोजीशन क्या होती। तो इस पर उसने तासुफ़ का इजहार किया। तो नाज़रीन इकराम, ऐसा ही एक तजवीज़ पेश की थी अपना राजा मुनव्वर साहब ने, जो कि स्पेशल असिस्टेंट थे हनीफ रामे साहब के। मोहम्मद हनीफ रामे जब चीफ मिनिस्टर थे तो वो स्पेशल असिस्टेंट थे। असल में हनीफ रामे साहब की हुकूमत चलाने में इंतज़ामी हवाले से जो था वो बहुत अहमियत हासिल थी राजा मुनव्वर साहब को। उन्होंने मुझसे डॉक्टर मुबशर हसन के यहाँ क्या बात की थी, ये मैं आइंदा एक वीडियो में, जिसका आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि कुछ आप में तजस्सुस पैदा हो। तजस्सुस पैदा होगा तो फिर आप मेरी वीडियो भी सुनेंगे, देखेंगे, और फिर मैं ये समझता हूँ कि तारीख़ के औराक हम पेश कर रहे हैं। ये वो बातें हैं जो कि अभी तक लोगों में आम नहीं हुई, लेकिन क्योंकि हर आदमी के पास एक हिस्ट्री होती है, तो मैं ये समझता हूँ कि अब आप ये देखिए कि जो हमने तजवीज़ पेश की थी, कि वो तजवीज़ जो है उसकी कामयाबी की किस कदर तवक्को की जा सकती है सियासी जमा तफरीक के हवाले से, कि अगर अहमद रज़ा कसूरी ये सही तरीके से इस पर सही एक्टिंग कर लेते तो फिर साम्राज्य भी ये बात, अगरचा साम्राज्य ने ये बात, साम्राज्य कवतों ने ये बात नोट कर ली थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है ये हमारे लिए टफ़ टाइम देगा और ये नुकसानदेह साबित होगा। तो मैं कहता हूँ कि लेकिन फिर भी आप देखें कि इसमें एक वाक़या ये भी आता है कि दो जर्नैल गए थे, तो गालबन सखर
کہ اس میں ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے تھے، اور انہوں نے ایک بڑے جاگیردار کو سندھ سے، جن کا بھٹو صاحب سے بہت تعلق تھا، اسے بلوایا تھا اور کہا تھا کہ ہم ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ سرحد پار کروا دیتے ہیں، لیکن ذوالفقار علی بھٹو یہ نہیں مانے تھے۔ تو اس سے یہ بات ایک ثابت ہوتی ہے کہ فوج کے اندر بھی ایسا عنصر موجود تھے جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کو بچانا چاہتے تھے اور ذوالفقار علی بھٹو کی اہمیت سے واقف تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی جو ہے وہ امریکہ کے اس میں جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں جو بھی تقسیم ہو سکتی ہے سوچ کی، کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو کو پھر وہ مار بھی دیتے، لیکن وہ ساتھ ہی جو ہے یہاں پہ ڈیموکریٹک رول آف لا بحال کرنے کے لیے، جو امریکی گماشتہ جمہوریت کا ایک حصہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ احمد رضا قصوری کو ایک ہیرو بنا کر پیش کر سکتے تھے۔ لیکن اس پر آپ سوچیے گا کہ کیا میں نے کس قدر میرا انالیسس درست تھا۔ اس میں ہم 4 آدمی شامل تھے، تو یہ بات ہماری مشترکہ تسلیم کی جائے، اگرچہ یہ بات میں نہیں کی تھی۔ میں شکر گزار ہوں اور آپ سے التماس کرتا ہوں کہ میں آپ میں سے ہوں، مجھے آپ سبسکرائب بھی کیجئے اور میری ویڈیو کو آپ لوگوں تک پہنچائیے، اور کمنٹس تو بہت ضروری ہیں، اس لیے کہ کمنٹ سے مجھے بھی تو، میری بھی تو سوچ کو جلا ملے گی نا۔ میں بھی آپ تو بہت اہم لوگ ہیں، میں طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں، کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ بہت شکر گزار۔